السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور اب مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ مفسران کرام نے، محدثان کرام نے یہاں پر نور سے مراد، بہت سے ائمہ کرام مفسران کرام نے نور سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا ہے، یعنی قد جاءکم من اللہ نور، یعنی اللہ کی طرف سے جو نور آیا وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور روشن کتاب سے مراد ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول، ربیع النور جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی متعلق میں کچھ لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو شروعات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں آیا ہے کہ یہودی عالم، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا انسان، ایک یہودی ہر گھر میں جا کر یا پھر لوگوں سے یہ پوچھتا کہ آج تمہارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو وہ تو ہاں میں جواب دیتے، جس کے گھر نہ ہوتا تو وہ نہ میں جواب دیتے۔ لیکن لوگوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ کبھی ایسا تم نے نہیں پوچھا کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ لیکن آج ایسی کیا بات ہے کہ تم ہر گھر میں یا پھر ہر انسان سے پوچھ رہے ہو کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ تو وہ یہودی انسان جو کہ آسمانی یعنی توریت اور زبور، انجیل کتابوں کا علم رکھنے والا انسان، موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کتاب کا علم رکھنے والا انسان یہ کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک نشانی آئی ہے، کتابوں میں ہماری ایک نشانی آئی ہے، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوں گے تو آسمان پر ایک ایسا ستارہ چمکے گا جو کبھی نہ چمکا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی قرآن کریم فرقان حمید میں آسمانی کتابوں میں بتائی ہے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو آسمان پر ایک ایسا تارہ چمکے گا، وہ ان کی نشانی ہوگا۔ تو میں نے وہ آج تارہ چمکتا ہوا دیکھا ہے، اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو ہر گھر میں پوچھتا ہے، جب حضرت عبداللہ، عبد المطلب ان کے گھر جب پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جب ان کے گھر میں تشریف لے جاتا ہے اور چہرہ دیکھ کر وہ پہچان جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی آخری نبی ہیں، لیکن اور مزید پختہ کرنے کے لیے وہ یہودی انسان کہتا ہے کہ اس بچے کی پیٹھ دکھائیے، پیٹھ مبارک، پشت مبارک دکھائیے، میں پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک، پیٹھ مبارک جب دکھائی جاتی ہے تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے،
سبحان اللہ، دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہونے کی وجہ جب اس کو ہوش میں لایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بے ہوش اس وجہ سے ہوا کہ بچے کے پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان ہے۔ سبحان اللہ، مہر نبوت ہے، مہر نبوت۔ اور مبارک ہو اے قریش، اے اسماعیل ہو، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بنی اسرائیل سے نبوت کو منتقل کر کے بنی اسماعیل میں نبوت کو منتقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، بنی اسماعیل میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تشریف لائے ہیں۔ لیکن واحد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نسل میں جو تشریف لائے ہیں وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے، نسل میں سے تشریف لائے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں، نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتقل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، تو اتنا بڑا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں پر فرمایا۔ تو وہ بخوبی جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آنے کے بعد آسمان میں ستارہ چمکے گا اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی۔ آج بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، یعنی 40 سال تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے بعد نبوت عطا کی۔ تو یہاں پر رک کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نبوت اس کو ملتی ہے، یعنی مہر سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدائشی ہی تھی، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں بلکہ پیدائشی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں۔ وہ کس طرح کہ دیکھیں کہ سورہ مریم اگر نکال کر دیکھیں گے تو حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر تشریف لائی، جب قبیلے والوں نے، گھر والوں نے، لوگوں نے وہاں پر پوچھا کہ اے مریم یہ بچہ کس کا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ تو ابھی پیدا ہوا بچہ ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ بھی اس بچے سے پوچھو۔ جب لوگوں نے اس بچے سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، جھولے میں تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور انہوں نے کہا، قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی آیت ہے، قال انی عبد اللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی جب پیدا ہوئے ہیں، کچھ دن ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، انجیل جو مجھے کتاب عطا ہونے والی ہے، وجعلنا نبیا، یعنی میں تمہارا نبی ہوں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت ہی جب نبوت مل سکتی ہے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رتبہ، درجہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے، تو ان کو کیوں نہ پیدائش کے وقت نبوت ملے؟ تو احادیث کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کسی صحابی نے جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان ان کی تخلیق ہو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب بنایا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، لیکن نور کی شکل میں نبی تھا۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تو مہر تو پہلے لگ رہی ہے، یعنی کوئی کام انسان اگر کرتا ہے، کوئی دستخط ہو، کوئی سکہ ہو، اسی وقت مارا جاتا ہے جب وہ کام مکمل ہو، ہے نا؟ آفیشلی جو کام ہے جب وہ کام پورا مکمل طور پر کر دیا جائے، تحریر کر دیا جائے، تب اس کے پر سکہ مارا جاتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد مل رہی ہے لیکن مہر پہلے سے ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ سجدے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہے کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اگر یہاں پر رک کر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، سوال کیا جائے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے 2 ہوں گے، کسی کے 3 ہوں گے، کسی کے 2 ہوں گے تو وہ کہے گا کہ میرے 2 بچے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں۔ بعد میں دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ کیا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یعنی شادی ہوئی ہے اسی وجہ سے تو بچے ہوئے ہیں نا، شادی ہوئی ہے اسی وجہ سے تو بچے ہوئے ہیں نا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ تو امت کس کی ہوتی ہے؟ امت اس کی ہوتی ہے جو نبی ہوگا، امت اس کی ہوتی ہے جو نبی ہوگا۔ اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولادت باسعادت کے وقت امت کو یاد کر رہے ہیں۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میلاد منانا ضروری ہے کیا؟ میلاد انہی کے قسمت میں لکھا جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ تو قسمت میں لکھا ہے۔ کسی عالم صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو کسی عالم صاحب نے کیا خوب جواب دیا کہ میلاد منانا قسمت میں لکھا ہے۔ میلاد منانا قسمت میں لکھا ہے، وہ ہر ایک کے نہیں ہے، یعنی جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ منائے گا۔ تو رب حبلی امتی، میری امت کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت اسی کی ہوتی ہے جو امت کا نبی ہوگا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت کے وقت، اپنی پیدائش کے وقت اپنی امت کو یاد کیا۔ کس کو یاد کیا؟ اپنی امت کو یاد کیا پیدائش کے وقت۔ تو امت نے بھی ان سے وعدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ولادت کے وقت، آپ اپنی پیدائش کے وقت ہم گنہگار امت کو یاد کیا، یہ امت قیامت تک آپ کے میلاد کو یاد رکھے گی، آپ کے میلاد کو یاد رکھے گی، آپ کے میلاد کو منائے گی۔ اسی لیے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ وہ کیا آئے بہار آئی، فضا مہکی تو حال آیا، غلوں نے کر لیا سجدہ تو خاروں کو جلال آیا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ولادت باسعادت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، مکہ والوں کا ایک رواج تھا، ایک طریقہ تھا، وہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو مکہ میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ مکہ سینٹر تھا، تجارتی مرکز تھا، وہاں پر لوگ بزنس کرنے کے لیے آتے تھے، کہیں تو لوگ وہاں پر بس جاتے تھے، تو لینگویج وہاں پر جو عربی لینگویج جو ہے، فصیح عربی جو ہے وہ باقی نہیں رہی تھی۔ یعنی ہم اپنی یہاں پر میرٹھ میں ہماری بات کرنے کا طور طریقہ الگ ہے، اگر دوسرے سائڈ میں جائیں گے تو وہاں پر بات کرنے کا طور طریقہ الگ ہے۔ تو عرب میں بھی فصیح عربی نہیں تھی، اور بچے بھی تندرست وغیرہ رہیں، اس وجہ سے وہاں کے لوگ، عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات میں اس وجہ سے بھیجتے تھے تاکہ بچے ہٹے کٹے تندرست ہو، اچھی خاصی ان کو ہوا ملے وہاں کی، اور مضبوط ہو، اور وہ اپنی بیویوں کا، بچوں کی ماؤں کا ان کو دودھ نہیں پلاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ عورتیں کمزور ہو جاتی تھی، اور خدمت وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے شوہر کی وہ نہ کر پاتی تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو دائیاں جو ہوتی ہیں، جو سنبھالنے والی میڈ، ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دائی تھی، بنو سعد قبیلے سے تھی، اور ایک موسم ہوتا تھا، ایک وقت ہوتا تھا تو عورتیں مکہ مکرمہ تشریف لاتی، اور جس کے گھر میں بچہ ملتا وہ لے کر ان کی پرورش کرتی، اس کے بدلے میں ان کو اجرت ملتی۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بنی سعد قبیلے سے تشریف لے گئی مکہ مکرمہ، لیکن اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ ان کی زندگی پوری غریبی میں گزر رہی تھی، مفلسی میں گزر رہی تھی۔ جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں پر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور اونٹنی بھی کمزور تھی۔ ان کا حال وہ خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ اونٹنی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی، دوسرے عورتوں سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، اور باقی کی جو عورتیں ہیں وہ آگے چلی گئی، اور جو آگے چلی گئی مکہ مکرمہ میں جو سب سے مالدار انسان تھے، جو پیسے والے جو لوگ تھے، ان کے بچوں کو لے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے بھی زیادہ ملیں گے، اس وجہ سے تمام
جتنے بھی قبیلے کی عورتیں ہیں جو پرورش کرنے والی دائیاں ہیں وہ اپنے حساب سے گھر دیکھ کر، بڑا گھر دیکھ کر بچوں کو لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچتی ہے تو کسی بھی مالدار یا پھر بڑے انسان کا بچہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم کسی بچے کو لے کر جائیں، بھلے ہمیں تھوڑے پیسے ملے لیکن ہم کسی بچے کو لے کر جائیں۔ جب حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کے گھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حلیمہ سعدیہ سے ان کا نام پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ تو بنو سعد۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد کے معنی برکتیں، سعد کے معنی برکتیں، حلیمہ کے معنی حلم و بردباری، یہ دونوں نام ملتے ہیں، اس وجہ سے میں اپنے پوتے کی پرورش تمہارے ذمہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اپنے پوتوں کی پرورش تمہارے ذمہ کرتا ہوں۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب پہنچتی ہیں تو چاند جیسا روشن چہرے والے جب بچے کو دیکھتی ہے تو ان کا دل بھر آتا ہے، خوشی سے وہ جھوم اٹھتی ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اجازت لیے بغیر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیے بغیر بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی دوسرے لوگوں کے بچپن کی طرح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن بھی برکت والا، جوانی بھی برکت والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو سال تھے وہ بھی برکت والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے میں متعلق بات کر رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کو اپنے گود میں لیتی ہے تو حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ میں کمزور تھی، قحط سالی کی وجہ سے کئی دن گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو دودھ تھا وہ سوکھ گیا تھا۔ دودھ سوکھنے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا جن کا نام تھا عبداللہ، تو وہ بھی بھوک کے مارے رات میں رویا کرتے تھے حضرت عبداللہ۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گود میں لیتی ہیں تو اچانک ان کے اندر قوت و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میرے اندر قوت و توانائی پیدا ہو گئی، اور میرے چھاتی کے اندر جو دودھ نہیں تھا، پستان کے اندر جو دودھ نہیں تھا، اچانک میرے سینے کے اندر، پستان کے اندر دودھ آ گئے، اور اتنا دودھ آیا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے پیٹ بھر کر وہ دودھ پیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دودھ پلانا چاہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طرفہ دودھ پیا، ایک طرف کا دودھ پیا اور دوسری طرف کا دودھ نہیں پیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف کا دودھ پلانا چاہتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ کو منہ نہیں لگاتے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت ہی یہ بتا دیا کہ میں اعتدال یعنی انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک طرف کا جو دودھ ہے وہ میرے لیے ہے، لیکن دوسرے طرف کا جو دودھ ہے وہ میرے بھائی کے لیے ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جن کا نام عبداللہ ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف کا دودھ نہیں پیا۔ عبید اللہ اعظمی صاحب یہاں پر میرے شریف میں تشریف لائے تھے، میں 2 سے 4 بار یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے اندر جو جھگڑے، فسادات، دشمنیاں، رنج جو بھی ہمارے اندر ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ انہوں نے سب سے بڑی بیان کی کہ ہم اپنے لوگوں کا اس طرح سے حق ادا نہیں کرتے جس طرح حق ادا کرنا چاہیے۔ آج بھائی بہنوں میں، بھائی میں، ماں باپ میں، یا پھر بچوں میں، یا پھر رشتہ داروں میں جو دشمنیاں ہیں، جو رنجشیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی بچے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، بچے کا ماں باپ پر جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، بھائی بہن کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ پراپرٹی ہو یا پھر خدمت کا معاملہ ہو، جو کچھ بھی ہو۔ آج ہم حق صحیح سے ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارے اندر یہ بے چینیاں، دشمنیاں، رنجشیں وغیرہ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے بڑا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ لوگوں کا حق ادا کرو،
لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کرو، تمہارے اندر سے دشمنیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہے اور قبیلے کو جب واپس جانا چاہتی ہیں تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتی ہے کہ چلو میں اپنے قبیلے کو جا رہی ہوں، برکت والا بچہ ہے، تو چلو کعبے کا طواف کر کے میں چلی جاتی ہوں۔ کعبے کا طواف کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے گود میں لے کر کعبے کا جب طواف کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا کی وہ پہلی خاتون ہے، دنیا کی وہ پہلی خاتون ہے جو کعبے کو اپنے گود میں لے کر طواف کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ کعبے کا کعبہ، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، تم کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جب تشریف اور کعبے کے چکر جب لگانے لگتی ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ کعبے کی دیواریں خود جھک رہی ہیں، سبحان اللہ، کعبے کی دیواریں خود جھک رہی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، کعبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک رہا ہے۔ جب کعبے کے طواف ہو گئے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ چلو حجر اسود جو جنتی پتھر ہے اس کا بوسہ دیا جائے، اس کا بوسہ دیا جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے جب قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگتی ہے، خود حجر اسود قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو چومتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے گئے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہم سنی اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کو بولتے بھی ہیں۔ دو پتھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہونٹوں کو خود حجر اسود نے چوما۔ تو وہاں پر جب ہم مکہ مکرمہ حج کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے بھی پتھر ہیں، حبل، منات، عزا، جو بھی اس پتھروں کے نام تھے، جو ان بتوں کے نام تھے، تمام بتوں کو باہر پھینک دیا۔ لیکن دو پتھر ابھی بھی موجود ہیں اور ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ ایک کیا؟ ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے جگہ کو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بنائیے۔ یہ پہلے پارے کی آیت ہے۔ دو پتھر، اور دونوں پتھر علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں میلادی ہیں۔ لوگ ہم کو تانے دیتے ہیں نا، بدعت کے فتوے دیتے ہیں کہ یہ میلادی ہے، یہ بدعتی ہے۔ پتھروں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو علماء کرام ایک نقطہ، ایک رخ ان دونوں پتھروں کی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود کو بھی وہاں پر چوما جاتا ہے، مقام ابراہیم پر بھی وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ ایک تو حجر اسود، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ہونٹوں کا بوسہ لیا حجر اسود نے، اس وجہ سے رہتی دنیا تک، قیامت تک جب بھی حاجی وہاں پر جائے گا حجر اسود کو بوسہ دے گا، کیونکہ وہ جنتی پتھر بھی ہے اور کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو چوما۔ تو آج ہر کوئی حاجی اس کو چومنے کی کوشش کرتا ہے۔ حجر اسود، مقام ابراہیم، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا اور ایک پتھر ایسا تھا جو لفٹ کا کام کرتا تھا، یعنی پتھر اوپر جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ بڑے بڑے پتھر جب رکھتے تھے تو وہ پتھر لفٹ کا، اوپر نیچے کا کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی بار اوپر نیچے ہوئے ہوں گے، اس پتھر پر قدم رکھا ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پر نہیں بنے، ان کا نقش اس پتھر پر نہیں بنا۔ لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے، اے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے۔ نبوت تو مل چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، نبوت ملنا ایک بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبوت مل چکی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، مال و دولت بھی بھرپور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، بیویاں بھی تھیں، 2 بیویاں تھیں، سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ لیکن انہوں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک آخری پیغمبر، ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ الفت و محبت کرتا ہے، ان کا درجہ تمام نبیوں سے بڑا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعا مانگی، اس دعا میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تو دنیا میں اپنے آخری پیغمبر کو بھیجے، آخری نبی کو جب بھیجے گا تو میری ذریت میں سے، میری نسل میں سے اس کو بھیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر نبی تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے کوئی نبی تشریف نہیں لایا سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک ہی نبی، کون؟ ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ میری ذریت میں سے آخری رسول کو بھیج، تب دعا مانگ رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے تو ان کے مبارک اس مبارک پتھر میں دھس گئے، یعنی وہ پتھر پگھل گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان، قدموں کے نشان اس پتھر پر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جگہ کو، مقام کو اپنا مصلی بنائیے۔ تو آج بھی کوئی حاجی جاتا ہے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ضرور ادا کرتا ہے۔ تو دونوں پتھروں کی ہسٹری دیکھیں آپ کیا ہے، ایک دونوں نے تعظیم کی، ایک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ آخری پیغمبر کو میری ذریت میں سے بھیج، دعا بھی قبول ہو گئی اور وہ پتھر پر ان کے نشان بھی پڑے۔ کن کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو ہم گنہگار امتیوں کو بھی عطا ہوئی ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخری میں بات اپنی کر کے 2 منٹ کی میں ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب خانہ کعبہ کا طواف اور حجر اسود کو بوسہ دے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگتی ہے تو اونٹنی پر جب سوار ہوتی ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اونٹنی میں بھی ایک قوت و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے برکت والے تھے، پیدا جب ہوئے تو گھر میں برکت، جس دائی کے گود میں گئے اس کے گھر میں برکت، جہاں پر بھی تشریف لے گئے برکت ہی برکت۔ جب اونٹنی پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی تو اونٹنی میں توانائی، قوت آ گئی، اور اونٹنی خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ اونٹنی کو جب لے جا رہا تھا مکہ میں، تب اونٹنی نے سجدہ نہیں کیا۔ اونٹنی کو جب وہاں پر باندھا تب اونٹنی نے خانہ کعبہ کا سجدہ نہیں کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جب جلوہ افروز ہوئے تو اونٹنی نے سجدہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، تو اونٹنی کو بھی یہ شعور آ گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اونٹنی میں بھی یہ شعور آ گیا۔ جو اونٹنی تمام عورتوں سے، قبیلے کی عورتوں سے، تمام جانوروں سے جب پیچھے تھی، لیکن جاتے وقت تمام اونٹنیوں سے، تمام اونٹوں سے، تمام لوگوں سے، تمام قبیلے کی عورتوں سے جب وہ اونٹنی آگے جانے لگی، تب عورتیں پوچھتی ہیں حلیمہ سعدیہ سے، عورتیں پوچھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ یہ اونٹنی تو ہٹی کٹی تندرست دکھائی دیتی ہے، کیا تم نے سواری بدلی ہے؟ کیا تم نے سواری بدلی ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سواری نہیں، سوار بدل چکا ہے۔ سبحان اللہ، سوار جاتے وقت کوئی نہیں تھا لیکن آتے وقت سوار بدل چکا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے میں وہاں پر گھر میں جب تشریف لے گئے، وہاں پر قحط سالی پڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتوں سے جہاں پر قحط سالی پڑی تھی وہاں پر ہریالی چھا گئی، اور وہاں پر جانور بھرپور بھر پیٹ
کھانا کھا کر چرنے لگے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والا جو یہی موضوع ہے، آگے کا موضوع انشاءاللہ عز و جل شق صدر کے متعلق، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، بکریاں چرانے کے لیے جب گئے، ان کی بہن حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے انشاءاللہ شق صدر کے بھی متعلق، اور دوسرے جب سفر کے دوران کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات پیش آئے، یہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور ایک کتاب، ایک روشن کتاب تشریف لائی۔ نور سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مفسران اکرام بیان کرتے ہیں نور سے مراد حضور ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو جو نور ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت ہی سے اس کی برکتوں کا ہم منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خیرات نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔